YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہماری بہت سی بچیوں، بہت سی بہنوں نے اور بہت سے ہمارے پروگرام دیکھنے والوں نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہماری شادی محبت سے ہوئی تھی، یعنی عشق محبت میں ہم نے شادی کی تھی، یا بہت سی بچیوں نے کہا کہ ہم نے پسند کی شادی کی تھی۔ پہلے ہمارا جو شوہر تھا وہ ہمارے بغیر پانی تک نہیں پیتے تھے، اب وہ ہم میں دلچسپی نہیں لیتے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پر کون سی ایسی علامت ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم بتائیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا شوہر جو نا ہم میں دلچسپی نہیں لیتا یا مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا، کسی اور میں لیتا ہے؟ اسی طرح کی لکیر عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، یعنی صرف مردوں کے ہاتھ میں اگر ہم کہیں کہ جی مردوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہوتی ہے، تو یہ عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے کہ عورتیں بھی بعض ایسی جو شروع میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بعد میں جنہیں کسی اور کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ادھر ادھر کے معاملات میں بھی کھو جاتی ہیں، اس طرح کی جنہیں سچویشن ہوتی ہے۔ تو وہ لکیریں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہاتھ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ دیکھیں، یہ ہے ابھار زہرہ۔ یہ ابھار زہرہ جو ہے، اس کا جو اصل گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے، اصل گراؤنڈ یہ ہے، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ پھولا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ سوجا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ نارمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا زیادہ پھولا ہوا ہوگا، جتنا زیادہ سوجا ہوا ہوگا، اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگا تو دوسری عورتوں میں دلچسپی لے گا، اس کو دوسری عورتیں اچھی لگیں گی، دوسری عورتوں کی ہر بات مانے گا، سب کچھ کرے گا۔ اگر یہ محبت سے شادی کر بھی لے گا، محبت یا پسند کی شادی کر بھی لے گا، لیکن کیا ہے کہ اس کی دوسری عورتوں میں دلچسپی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں حسن پرست، یعنی حسن پرست قسم کا۔ اسی طرح کے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دوستیاں رکھتے ہیں، بہت زیادہ تعلقات رکھتے ہیں، اور ایک قدرتی طور پر ان میں ایک میگنیٹ ہوتا ہے، یعنی کشش ہوتی ہے کہ دوسری کوئی بھی عورت ہو اس کو فوری متاثر کرتے ہیں، اور وہ عورت ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں بھی دوسرے مرد کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ عورتیں بھی یعنی بہت زیادہ دوستیاں یا لنک رکھنا چاہتی ہیں، اور بہت زیادہ لنک ان کے ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لکیر، یہ دیکھیں ابھار، یہ جتنا سوجا ہوا، اتنے لوگ جنہیں ان کو عام لفظوں میں جو ہماری دیسی زبان ہے کراچی، اس کے حساب سے کہتے ہیں حسن پرست۔ حسن پرست تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھرکی، پنجابی میں کہتے ہیں جی ٹھرکی ہو گیا جی بندہ۔ تو یہ اس کے بعد ان کی جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے، یہاں جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، یہ لکیر یہاں جاری ہے، یعنی پیسہ جمع بھی بہت کرتے ہیں، پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، اور جہاں پیسہ ہوگا تو وہاں عورتیں تو ہوں گی۔ تو پھر اس کے بعد ان کی جو دل کی لکیر ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس میں اس طرح کی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو میں شاخیں بنا رہا ہوں آپ کو، پودے کی طرح کی شاخیں اس میں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وہ نہیں شاعر نے کہا تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہیں، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہیں۔ تو یہ علامت آپ دیکھ لیں، اگر یہ علامت کسی مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس کا قصور نہیں، اس کے اندر صلاحیتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ دوسری عورتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی اور شوق ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بنا کر بتائی، بالکل ایسے صاف ستھری سی لکیر، اور یہ لکیریں ان کی بڑی گہری ہوتی ہیں اور سرخ لکیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح مردوں کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں۔ اب اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں یہ چیز دیکھیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو یہ سمجھے گا کہ ان کے اندر پیدائشی صلاحیت ہے، پیدائشی عادت ہے، تو یہ کیسے جائے گی؟ اور ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی 5ویں یا 6 مہینے میں یا 7ویں مہینے میں حالات بدلنے تھے لیکن حالات نہیں بدلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ دیکھیں یہ کہ قدرتی وبا ہے، جیسے کہ کرونا آئی ہوئی ہے، پوری دنیا کی معیشت کو اس نے تباہ کر دیا۔ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ آپ اور ہم تو چلو غریب لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، جس طرح کر کے بھی گزارا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اربوں خربوں پتی تھے، وہ لوگ کہاں سے کہاں آ گئے؟ ذرا آپ دیکھیں، کاروبار دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور جو جیسے کہ عید یا ایسا کوئی سیزن ہوتا ہے اس میں لوگ بے حساب یعنی پیسہ کماتے ہیں سب، لیکن وہ سب درم برم ہو گیا، کیونکہ قدرتی وبا ہے، قدرت کی طرف سے آئی ہوئی ایک آفت ہے۔ یہ اگر ہم کہیں کہ یہ کسی اعمال کی سزا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہو، کیونکہ ہم بھی تو ہر قدم پہ آنکھ سے، منہ سے، کان سے، ناک سے کوئی جگہ نہیں چھوڑ دے جس سے گناہ نہ کریں۔
تو ہم صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وبا سے بچا، ہماری معیشت تباہ ہو چکی، ہمارے جو لوگوں نے کامیاب ہونا تھا یا جن لوگوں نے آگے بڑھنا تھا، جن لوگوں کے کاروبار کو پھیلنا تھا، وہ سب کا سب فکس ہو گیا ہے، یعنی معیشت ہماری بالکل صفر کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسے شر سے بچائے اور ایسی آفت سے بچائے، اور کوئی گناہ یا خطا ہم سب سے ہوا ہے تو ہم مل کر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہمیں کیا ہے، ملکی نے کیا ہے لاہور سے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ باہر ملک کا سفر کب کروں گا؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر آپ کو 2023 میں آئے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ABC نے کراچی سے، پہلی شادی ناکام ہوگی، دوسری شادی ہوگی اور پسند کی ہوگی یا نہیں، یا کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور انشاءاللہ یہ شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا عمران نے ملتان سے، محبت جسے کرتا ہوں وہ مل جائے گی یا نہیں؟ آپ کوئی محبت میں کامیابی کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سریا نے فیصل آباد سے، میری صحت کے بارے میں بتائیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صحت کی لکیر آپ کی اچھی ہے، وقتی طور پر یہ پریشانی ہے، انشاءاللہ اس پریشانی سے آپ کو جلدی نجات ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا بطول نے چکوال سے، میرے اور میرے شوہر کے ہاتھ ہیں، ہماری مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ مالی حالات انشاءاللہ آپ کے 2021 کے آغاز سے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا سلمہ نے پشاور سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی انشاءاللہ آپ کی 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ندیم نے لاہور سے، قسمت میں دولت ہے یا نہیں، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 کے آخر میں ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا فیصل عرفات نے حیدرآباد سے، حالات بہت خراب ہیں، شادی شدہ ہوں، بچے بھی ہیں، نوکری ملتی نہیں ہے، کاروبار کروں یا نہیں؟ آپ کوشش کریں پیارے بھائی، کاروبار کریں، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ویسے موجودہ وقت میں کرونا کے حوالے سے تو پوری دنیا یعنی پریشان ہے، اس میں آپ اکیلے پریشان نہیں، سبھی پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، انشاءاللہ آپ کاروبار کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا باسط اشفاق نے بہاولپور سے، نوکری میں کامیابی ہے یا کاروبار میں؟ آپ کاروبار کریں، اس میں آپ بڑا نام اور مقام بنائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے دولت در جان نے گوادر سے، میرے ہاتھ میں اچھی نوکری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا علی دانیال نے جھنگ سے، میں کاروبار کروں، کون سا کاروبار کروں؟ پچھلے سال کیا تھا، ناکام رہا۔ آپ کوشش کرو لوہے کا کوئی بھی کاروبار کرو، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگلا سوال کیا سنبل عارف نے کراچی سے، شادی لو میرج ہوگی یا نہیں، یا اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ آپ کی شادی لو میرج ہوتی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اپنوں میں ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہما میر نے راولپنڈی سے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی بھی اچھی ہے اور آنے والی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کہ نتاشا علی نے لاڑکانہ سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی انشاءاللہ 2021 کے چھٹے ماہ میں ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا آصف خان نے مظفر گڑھ سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2022-23 میں ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے زرینہ نے پشاور سے، نوکری کب لگے گی اور شادی کب ہوگی؟ نوکری تو انشاءاللہ جلدی لگ جائے گی اور شادی کے لیے کوشش کریں، 2021 آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ندیم نے کوئٹہ سے، شادی کب ہوگی؟ لو میرج ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ بہت سی ہماری بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے سوال کیا کہ ہم نے پسند کی شادی کی ہے یا ہمارے ماں باپ نے شادی کی ہے خاندان میں، لیکن شوہر ہمارے پر توجہ نہیں دیتے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ان تمام بہنوں بچیوں کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ 113 مرتبہ پڑھیں اور تھوڑی سی چینی لے لیں، اس چینی پر دم کر کے وہ چینی اپنے گھر میں جو چینی موجود ہے اس میں مکس کر لیں۔ انشاءاللہ اس شوہر جب اس سے چائے پیے گا تو آہستہ آہستہ آپ پر توجہ دے گا۔ 2 یا 3 بار یہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ شوہر آپ کی بات سنے گا اور شوہر آپ کی ہر بات کی تائید بھی کرے گا۔
تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔